السلام علیکم، آپ سب کو عید الاضحیٰ مبارک۔ لائیو ود عادل شاہ زیب میں خصوصی ہمارا پروگرام ہے، لیکن اس کو ہم اسٹوڈیو میں کر رہے ہیں اور اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ آگے جا کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے ایک ایسے مہمان لے کے آئیں جن کی جو پرسنالٹی کا جو ایک ان کا ہو آر دے بیسکلی، یہ نہیں کہ جی سیاست ہو رہی ہے اور صحافت ہو رہی ہے روزانہ، ہی سیڈ شی سیڈ ان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو عید والے دن تھوڑا سا پرسنالٹی بیسڈ ہمارا انٹرویو ہوتا ہے، اور 2 عیدیں آتی ہیں، دونوں عیدوں میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں جو کہ آپ کی مستقبل اور قسمت کے فیصلوں سے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کھیلتے ہیں، وہ فیصلے کرتے ہیں، بعض اوقات وہ فیصلے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بعض اوقات وہ غلط ہو جاتے ہیں، تو ان کا جو سافٹ سائیڈ ہے، ان کا جو فیملی سائیڈ ہے، وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں۔ تو آج کے خصوصی مہمان جو ہیں وہ آپ ان کو ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں، وہ لڑائیاں تو بڑی کم کرتے ہیں اس میں، لیکن بڑی مدلل گفتگو کرتے ہیں، اور آپ کو بالکل ایسے لگتا ہے بعض اوقات مجھے تو کہ بالکل ایک پروفیسر صاحب بول رہے ہیں، ایک ایکیڈیمک ہیں، وہ پولیٹیشین نہیں ہیں، ان جیسے ویسے ہیں بھی بڑے کم جو دلیل سے بات کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم لبرٹی بھی لے جاتے ہیں۔ میں ایڈمٹ کرتا ہوں بڑے اچھے دوست بھی ہیں ہمارے، بڑے عرصے سے ہیں، تو گفتگو کریں گے آج تفصیلی اس عید کے موقع پر۔ ہمارے ہتھے چڑھے ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو عید مبارک۔ خیر مبارک، آپ کو بھی عید مبارک۔ مجھے یہ عید کا شو جو ہے وہ اسٹوڈیو میں بتانا اب ضروری ہے، اس لیے کر رہے ہیں کہ ٹائم جو تھا وہ بڑا شارٹ تھا، آپ کمٹ تو کر گئے تھے لیکن بھول گئے تھے آپ۔ بھول گیا جی 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 جی، تو پھر آپ نے یہ گلہ بھی کیا کہ عید کے لیے کھانا شانا، یہ کوئی عید کا شو ہے نہیں میرے خیال میں۔ آپ آج سیاسی تبصرہ کریں، کیونکہ اگر عید کے شو میں نہ مٹھائی ہو، نہ کھانے کو سوئیاں ہو، نہ کچھ، یہ کیا آپ نے میلی سی کالی کافی دے دی ہے، وہ بھی اس کا بھی ذائقہ کچھ، وہ شو کے بعد میں آپ کو زبردست سا کھانا کھلا دوں۔ وہ امید کیا جس کی ہو انتہا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک جو بہت سارے لوگوں کو نا، اور میں جتنے بھی خصوصاً تحریک انصاف کے کچھ دوستوں سے جب بھی میں ملتا ہوں نا، اکثر وہ جب آپ کی کہیں گفتگو آ جائے نا تو ان کے ذہن میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہ دبئی میں تھے، یہ شاہی خاندان کے ساتھ تھے، یہ میڈیکل ڈاکٹر تھے۔ پھر آپ کا ایک کلپ وائرل ہوا فیصل واڑا صاحب کا، اس سے لوگوں کو پتہ چلا کہ جی آپ تو یو آر اے پی ایچ ڈی، آپ میڈیکل ڈاکٹر ہی نہیں ہیں۔ یہ کیا چکر تھا، اور آپ نے کبھی مطلب طب کے قریب آپ نہیں گئے کبھی؟ نہیں، میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے جی، لیکن میری پی ایچ ڈی جو ہے وہ ہیلتھ کیئر پالیسی میکنگ اور ہیلتھ کیئر ایڈمنسٹریشن میں ہے۔ اچھا۔ اور میری جو پوسٹ ڈاکٹورل کام ہے وہ بھی ہیلتھ اکنامکس، میڈیکل ڈیسیجن سائنسز اور ہیلتھ اکنامکس میں ہے۔ تو کیونکہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی ہے، پی ایچ ڈی ہیلتھ کیئر پالیسی یا ہیلتھ کیئر ایڈمنسٹریشن میں ہے، تو وہ جتنے منہ اتنی باتیں، آپ بس جوڑ لیں، ایک آپ کو ہیلتھ مل گیا، ایک ڈاکٹر مل گیا، تو پی ایچ ڈی کو تھوڑا اگنور کر دیں تو جو مرضی کہانی سنا جو مرضی کہانی۔ مگر کیونکہ میری زیادہ زندگی جو ہے وہ گزری ہے، انیشیلی جب میں پوسٹ ڈاک کر رہا تھا تو کچھ عرصے درس و تدریس کا بھی کام چلتا رہا یونیورسٹی میں، مگر اس کے بعد اسٹریٹجی کنسلٹنگ میں کر رہا تھا۔ تو میں تقریباً 2005 میں ایک کمپنی کے آفس کو ہیڈ کرنے کے لیے مڈل ایسٹ آیا، بحرین میں۔ کہاں سے آئے آپ؟ جی میں بoston سے۔ اچھا، یعنی آپ امریکہ میں تھے؟ جی، ایک امریکی کمپنی میں پارٹنر تھا، تو انہوں نے مجھے مڈل ایسٹ ہیڈ کرنے کے لیے یہاں پر بھیجا بحرین میں۔ تو پھر وہ مڈل ایسٹ بھی آ گیا، اب ایک طرف ڈاکٹر آ گیا، ایک طرف ہیلتھ کیئر آ گیا، ایک طرف مڈل ایسٹ آ گیا، تو انہوں نے کہا ایڈمنسٹریشن اور پالیسی کو چھوڑو اور اسپن کر دو، اسپن کر دو، تو اسپن ہو گیا۔ اس کے بعد لیکن مند ہوں ان کا، میرے دوست واؤڈا صاحب کا، کہ انہوں نے وہ سوال پوچھ لیا تو میں نے بتا دی، میں نے کہا بھائی میں تو ڈاکٹر ہوئی نہیں۔ انہوں نے کہا آپ تو ڈاکٹر تھے، میں نے کہا تو ڈاکٹر ہوئی نہیں، میں نے ڈاکٹری کی نہیں ہوئی، کو ڈاکٹر بنا دیا ویسے۔ ہاں، اب تو آپ کے اتحادی بھی بن گئے ویسے۔ ہاں، ہماری سیاست میں آپ نے دیکھا ہے رفاقت ایسے ہی ہوتی ہے، کچھ چند قدم کی رفاقت ہوتی ہے، کبھی ہوتی کبھی نہیں ہوتی۔
آپ امریکہ گئے تھے، پاکستان سے آپ امریکہ گئے اور تقریباً 15-20 سال باہر رہے؟ میں پاکستان سے امریکہ گیا تھا، میں نے وہاں پہ ماسٹرز کیا، پھر پی ایچ ڈی کیا، پھر ایم بی اے کیا، پھر پوسٹ ڈاک کیا، پھر جیسا میں نے آپ کو بتایا میں کچھ دن جب پوسٹ ڈاک کر رہا تھا تو پڑھاتا بھی رہا، اور پھر میں نے ایک کمپنی ایس آر آئی وہ کی. اور اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو پورا عرصہ ہے اس میں مطلب میں ویسے اس وقت کہہ رہا تھا آپ بالکل اکیڈیمکس کی طرح بولتے ہیں، لیکن اب ویورز کو پتہ چل گیا آپ ہیں بھی اکیڈیمک، رہے بھی ہیں. نہیں، وہ بہت ایک قلیل مدت، جب پڑھانے آپ پوسٹ ڈاک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پڑھانے کو کہتے ہیں ساتھ میں. ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ کا یہ جو سیاست، یو اینڈڈ اپ ان پالیٹکس، لیکن میرے خیال میں آپ اس طرح سے پلان نہیں کیا ہوگا کہ جی میں بس جوائن کر لوں گا. یہ تھوڑا سا ٹیک اس تھرو دیٹ جرنی. دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ جب ہر بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے گمان میں ہوتا ہے کہ وہ ضرور کوئی ایسی چیز، خاص چیز کرے گا. تو اس وقت نظر یہی آتا تھا کہ بس جی میں تھا کہ کچھ زندگی کا مقصد تو ہونا چاہیے. ایسے تو نہیں کہ آپ ایک زندگی گزار کے بس چلے جائیں، اگرچہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک بہت بڑا فریضہ ہے، اور اپنی زندگی اگر کوئی بڑا مقصد نہ بھی ہو تو اپنے بچوں کو بڑا کرنا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، اور جو بھی اللہ نے آپ کے ذمہ کام لگایا وہ کرنا، یہ تمام بڑی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن شروع میں جب میں کالج میں تھا تو کچھ میرے گمان میں تھا. میں نے جب اسٹوڈنٹ تھا تو تھوڑی بہت اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی کرنے کی کوشش کی، تو اس میں وہ گمان میں آپ کے رہتا ہے کہ ہاں ایک یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا اس وقت مقرر تھے آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں؟ تو زیادہ تھا اس سے پہلے اسکول میں، لیکن ایکٹیوسٹ ڈیکلیمیشن نہیں، میں ایکٹیوسٹ تو نہیں تھا، مگر ہمارے جیسے اسکولوں میں ہوتا ہے، میں ڈویژنل پبلک اسکول میں تھا لاہور ماڈل ٹاؤن میں، تو وہاں پہ ہمارے جو ڈیکلیمیشن کے کانٹیسٹ ہوتے تھے اس میں نیچرلی اس میں میں شرکت کرتا تھا. لیکن اس کے بعد سیاست میں ہمارے ڈیکلیمیشن وغیرہ نہیں ہوتی، آپ سیاست میں تو اے ہی زیادہ ہوتی ہے. تو تھوڑی دیر وہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد جب میں امریکہ چلا گیا تو یہ تمام جو ذہن میں خاکے تھے یہ پھر دور ہونے شروع ہو گئے. اب پھر 5 سال گزرے، پھر 10 سال گزرے، اس کے بعد بالکل ایسے لگتا تھا کہ اب پاکستان جا کے دوبارہ کوئی خدمت کرنے کا موقع ملے گا، یا کچھ اپنی زندگی بہتر کرنے کا موقع ملے گا کسی مقصد کے ذریعے. یہ بالکل دھندلا گئے تمام خاکے. مگر پھر جب مجھے وہ ایک کمپنی نے کہا کہ آپ ہیڈ کریں مڈل ایسٹ کو، اور میں واپس آیا تو پھر میں نے یہاں پر آ کے پڑھانا شروع کر دیا. تو میں بحرین میں ہمارا دفتر تھا، وہاں سے یہاں پڑھانے آیا کرتا تھا. اسٹریٹجی اور پالیسی میکنگ، ہماری یہ جو سول سروس کی اکیڈمی ہے جو نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی ہے، وہاں پہ 2 کورسز ہوتے ہیں، ایس ایم سی اور این ایم سی. تو میں بہت جی لگتا تھا، میں آتا تھا یہاں پہ، پاکستان کی باتیں ہوتی تھیں، پاکستان کے مسائل کی باتیں ہوتی تھی. 4 دن کا کورس تھا جو بعد میں 3 ہو گیا، پھر 2 ہو گیا. مگر مجھے تو سب سے زیادہ جو مزہ آتا تھا وہ ابھی بھی اگر کبھی موقع مل جائے اور وہ بلا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا شاندار وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ 150 لوگ ہیں، ہر ایک کا 20 سال کا ایکسپیرینس ہے، تو 2000 سال کا ایکسپیرینس اس کمرے میں موجود ہوتا ہے. تو جو بھی آپ بات کرتے ہیں، جو بھی آپ پالیسی کا زاویہ پیش کرتے ہیں، وہاں پہ 1000-2000 سال کا ایکسپیرینس بیٹھا ہے آپ کو پش بیک کرنے کے لیے، آپ کو سامنے پاکستانی ریالٹیز لانے کے لیے. تو وہ بڑا you sound like you enjoyed it a lot. I thoroughly enjoy it even now. اچھا تو ابھی بھی مجھے اگر کوئی بولے کہ آپ what is one thing that you want to do، اور ابھی میں درمیان فہد یونیورسٹی میں آن لائن ایم بی اے کا کورس میں نے 2 سال پہلے پڑھایا، and it was a great experience. I mean to be around young people who still think that the world can be changed، جن کے گمان میں ابھی بھی آئیڈیلز ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ دنیا بدلی جا سکتی ہے، آپ ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزاریں. تو ناظرین، مصدق ملک صاحب سے عید کی ایک گفتگو جاری ہے، بریک کے بعد ان سے یہ انٹرسٹنگ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آج ہمارے خصوصی مہمان ہیں. اچھا پھر آگے آپ نگران کیبنٹ کا حصہ بن گئے، کیسے بن گئے؟
وہ جی میں کیونکہ پڑھا رہا تھا یہاں پہ، یہ میں نے 2008 یا 9 میں پڑھانا شروع کیا، 3-4 سال گزر چکے ہوئے تھے. اس زمانے میں بہت سیریس پرابلم بجلی کی چل رہی تھی انرجی سیکٹر میں جو جی. اور اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے میں نے عمان سلطنت جو عمان کی ہے ان کی انرجی انوویشن اسٹریٹجی بنائی تھی. تو میں جب یہاں پر آتا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ مہربانی فرمائیے اور یہ ذرا بجلی کا مسئلہ دیکھیں، اگر آپ کے گمان میں کوئی بات آئے تو کریں، بتائیں ہمیں. تو میں نے سوچا شاید کہہ رہے ہیں کہ آپ پرو بونو تھوڑا کام کر دیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو آتا ہی ہوں پڑھانے کے لیے، تو آپ مجھے تھوڑا سا ڈیٹا دیں اور میں اسے حل کر دیتا ہوں. مگر ان کے ذہن میں ذرا بڑی بات تھی، تو میں اس حوالے سے بیکاز میں پڑھا بھی رہا تھا انرجی کے حوالے سے، کیس سٹڈیز بھی کروا رہا تھا، وہاں پہ تھے بھی بڑے سینئر لوگ، تو انہوں نے مجھے دعوت دی. تو میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی تھی. میں نے جوائن کر لی اور اس سے بس پھر اس کے بعد وہ آندھی چلی تو نقشے کفے پا نہیں ملا. ابھی تک آپ انرجی کو ہی سارٹ آؤٹ میرا خیال تھا کہ میں 4-6 مہینے کے لیے آیا ہوں، حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور بلکہ جب میں آیا تو میرا بیٹا آخری ہائی اسکول کے وہ 1-1.5 سال رہتا تھا، اور تو میرے 3 بچے اور میری بیگم وہیں پہ تھا. تو میں نے ان کو کہا بس تم ٹھہرو، میں جاتا ہوں میں جا کے آتا ہوں. ابھی تک ان کو کہہ رہے ہیں بس میں آ رہا ہوں. نہیں اب تو یہاں مگر اس وقت 1-1.5 سال پہلے وہ بڑھا تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے ہوگا، سیاست مجھ سے کیسے ہو پائے گی. تو بس پھر one thing led to another، اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ میں کبھی کہیں تھا ہی نہیں، کبھی گیا ہی نہیں، بس یہیں تھا اور یہیں ہوں اور یہیں ہوگا سب کچھ. اچھا مجھے تھوڑا سا آپ کے جو، اور میں بیسڈ آن دا لاسٹ 5 years ایٹ لیسٹ، میں خود بھی آپ کو پتا ہے میں باہر ہی تھا، 5 سال پہلے میں واپس آیا، تو آپ کے ساتھ آپ تو ذرا انگریز زیادہ تھے، میں تو ویسا کا ویسا، جیسا گیا ویسا ہی آ گیا. نہیں میں بھی انگریز کہاں سے آپ کو، انگریز تو آپ ہیں، ویسے آپ نے شلوار قمیض پہن کے آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اچھا 5 سال سے میں قریب سے آپ کو جاننے کا دعویٰ کر سکتا ہوں. آپ کا جو کلوز سرکل ہے، جن میں مفتاح اسماعیل صاحب، شاہد خاقان صاحب، بڑی ہماری سٹنگز اور ایوننگز اور وہ ہوتی تھیں. آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں وہ تھوڑا سا ڈسٹنٹ ہیں گورنمنٹ سے، کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے، وہ بھی ہیں. ایک تو کیا ان سے وہ دوستی کا ابھی بھی وہی لیول ہے، یا کچھ سینسٹیوٹیز ایسی آ گئی ہیں کہ نہیں؟ کچھ سے ہے، کچھ سے اتنا نہیں ہے، اور مجھے بڑا ریگریٹ ہے کہ جن سے نہیں ہے وہ مجھے دکھ ہے اس بات کا بہت زیادہ. مگر بس وہ آپ کو پتہ ہے جب آپ کے کبھی راستے جدا ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کا نقطۂ نظر فرق ہو جاتا ہے. کچھ دوستوں سے اسی طرح کے تعلقات ہیں مگر کچھ سے ذرا کم ہوئے ہیں، اور مجھے تو بہت دکھ ہے اس بات کا. جی اچھا بحال تو ہو سکتے ہیں. ہاں دیکھیے one thing leads to another. مطلب وہ آپ ایسے ایک زمانے میں جمہوریت کی بحالی کی تحریکیں چلتی تھیں پاکستان میں، تو آپ دوستی کی بحالی کی تحریکیں پھر چلائیں. ہاں وہ چلتی ہیں دوستی انشاءاللہ، اگر کوئی ایسی فنڈامنٹل چیز نہ ہو. ہوتا ہے ایسے کہ ہمارے بعض مرتبہ آپس کا، آپ کے ساتھ پروگرام بھی کرتے ہیں تو ہر بات پہ اتفاق رائے تو ہوتا نہیں جی. تو وہ اتفاق رائے نہ ہونا، اگر تھوڑا سا اس درمیان میں ایسا ہو کہ ایسا دکھے کہ اتفاق رائے نہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں اور تم یہ کہہ رہے ہو اور تم غلط کہہ رہے ہو یا میں صحیح کہہ رہا ہوں، تو اس سے بعض دفعہ کچھ کنفیوژنز پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، انہیں دور ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، نواز شریف صاحب سے زیادہ انٹریکشن آپ کا رہا ہے؟ اور میرے خیال میں یہ سوال ہی نہیں پوچھنا. شہباز شریف صاحب چونکہ پرائم منسٹر ہیں، اب کیبنٹ کا حصہ ہیں، تو ان کے زیادہ آپ قریب رہے ہیں؟ جی میرا شروع کا تو جو سلسلہ تھا 2013 سے 2018 تک، وہ تو نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے اسپوکس پرسن تھے. اگرچہ سیاست میں لانے میں شہباز صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. مجھے شہباز صاحب نے دعوت دی کہ آپ آئیں اور تھوڑا ہمیں بتائیں، اور مجھے انٹروڈیوس بھی کیا تمام لیڈرشپ سے. یہ کیئر ٹیکر حکومت کے بعد کی بات ہے جی. مگر اس کے بعد کیونکہ میں وفاقی حکومت میں آ گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سے زیادہ کوئی، میں دنیا میں ان سے زیادہ کوئی روادار آدمی نہیں دیکھا. اچھا. یعنی اس تمام چیزوں کے بعد، جیلوں کے بعد، اور جیسے گھسیٹا سارے خاندان کو، ان کی بیٹی کو، اس کے باوجود میں نے ان کے منہ سے آج تک عمران خان صاحب کے متعلق خان صاحب کے علاوہ کوئی لفظ نہیں سنا. اچھا اگر آپ کے پاس بہت بھی ناراض ہوں تو وہ کہتے ہیں کمال کرتے ہیں، بس کمال یہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں بات.
تو مجھے کافی ان کے ساتھ میں نے بہت کام کیا ان کے ساتھ. پہلے 5 سال میں نے پہلے 2 سال تو 1.5-2 سال انرجی میں کام کیا. اس کے بعد پھر میں ان کا اسپوکس پرسن تھا, تو اس حوالے سے بھی میری کچھ انٹریکشن ان سے رہی. جی. اچھا, میں نے یہ مریم صاحبہ کے ساتھ میں نے بہت کام کیا. اچھا. کیونکہ وہ آپ کو یاد ہوگا بڑا آپ لوگوں نے ملائن بھی ملا کے کیا ہے, وہ میڈیا سیل ہے اور وہ سازشیں کرتا ہے, پتہ نہیں کیا تھا اس میں. یہ 2-4 لوگ تھے, دوست تھے, بیٹھتے تھے, سوچتے تھے کہ آج کیا خبر چل رہی ہے, شام کو جب ہم جائیں گے تو ہمارا نقطۂ نظر کیا ہونا چاہیے. اس کے اندر نہ جانے کیا کیا کہانیاں میرے سننے میں آئیں کہ ادھر دوربینیں لگی ہوئی ہیں, ادھر کیمرے لگے ہوئے ہیں, وہ وہاں سے بیٹھ کے کابینہ کو کنٹرول. کمال ہو گئی, وہ تو ایک عجیب سی بات تھی. یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے پوچھا, پوری تمہید میں نے باندھی اگلے سوال کے لیے. اگلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپشن ہے کہ نواز شریف کے انڈر بطور پرائم منسٹر ان کے کام کریں یا شہباز شریف کے انڈر, میں 2 باتیں آپ کو کہوں گا. اگر یہ سوال آپ شہباز شریف صاحب سے پوچھیں تو وہ بھی کہیں گے نواز شریف کے انڈر. پوچھ لیجئے, ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا جو الیکشن ہوئے اس میں انہوں نے کیا تبصرہ کیا. تو یہ ہماری پارٹی میں کوئی سوال ہی نہیں, یہ صرف آپ کے ذہن میں سوال ہے. ہماری پارٹی میں کسی کے ذہن میں یہ سوال نہیں ہے, کیونکہ جو لوگوں کو عقیدت اور جو لیڈرشپ نواز شریف صاحب کی ہے, اس کے بعد یہ تو سوال ہی میں سمجھتا ہوں عجیب سا ہے. چلے مریم نواز یا حمزہ شہباز. لیکن ایک اہم چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ایک اہم چیز. مجھے 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کرنے میں, اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے تقریباً 8 میں سمجھتا ہوں, یہ ضروری نہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں وہ صحیح ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 7 سے 8 میجر مافیاز کے خلاف بیٹلز لڑی ہیں انرجی میں. ہر فائل اربوں روپے کی ہوتی ہے, ہر فائل کے پیچھے ایک مافیا. یہ آپ 1 سال کی گزشتہ, میں 1 سال کی بات کر رہا ہوں, اور آپ یقین مانیں کہ کوئی ایک ایسی میری لڑائی نہیں تھی جس میں شہباز صاحب میرے ساتھ نہیں کھڑے تھے. اگر آج میرے پاس نوکری ہے یہ والی ابھی تک, تو صرف شہباز شریف صاحب کی وجہ سے. ادروائز لابیز اتنی سٹرونگ ہیں کہ آپ کو نہیں رہنے دیں. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے قریب ترین جو رفقا اور دوست تھے کالج کے زمانے کے بھی, وہ بھی سامنے آ کے کھڑے ہو گئے, لیکن ہی اسٹوڈ بائی مائی سائڈ. میں تو پریشان ہوں, میں نے کبھی کسی کو ایسے ریلنٹلیسلی گارڈ کرتے پبلک انٹرسٹ نہیں دیکھا جیسے میاں شہباز شریف صاحب نے کیا ہے. اور اچھا مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, لابیز تو ہوتی رہتی ہیں, اور میں نے گزشتہ جو گورنمنٹ تھی اس میں انرجی سیکٹر پر اچھا خاصا کام کیا, چاہے وہ مطلب ندیم بابر صاحب کیوں نہیں تھے, ان پر وہ ناراض بھی ہو گئے پھر کہ آپ میرے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں. ڈفرینٹ لابیز, آفرز بھی ہوتی ہیں, اگر ہم جرنلسٹوں کو ہوتی ہیں. آپ تو مائی باپ ہیں اس وقت انرجی سیکٹر کی. کتنی بڑی آفر ہوئی ہے ابھی تک آپ کو؟ مجھے کوئی آفر نہیں کرتا ہے. یہ کیا بات؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو پھر ویسے ہی لڑتے رہتے ہیں. ہاں, کیونکہ آپ کی تھوڑی دیر کا پہلے کچھ مہینے مشکل, جب میں نیا سیاست میں آیا تو کچھ ایسی انٹوورڈ 2-3 ایونٹ ہوئے جس میں لوگوں نے ویسے کچھ فضول باتیں کی, لیکن آپ کی ایک دفعہ ریپوٹیشن بن جاتی, پھر آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا. وہ کیا جون ایلیا کا شعر ہے کہ اب ہمیں کوئی ٹوکتا, اب مجھے کوئی ٹوکتا بھی نہیں. تو آپ کی جب ایک دفعہ ریپوٹیشن بن جائے تو پھر آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. دوسرے, میں دوبارہ سے کہوں گا, آپ یقین مانیے میرے گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب اس طرح پبلک انٹرسٹ کو اور مجھے پروٹیکٹ کریں گے جیسا انہوں نے کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سیاسی اس کا نقصان ہوا. یعنی کچھ جو لڑائیاں تھیں وہ اس طرح کی تھیں کہ ان کو بہت سیاسی نقصان ہوا, مگر انہوں نے وہ سیاسی نقصان بھی اٹھایا, بٹ ہی ڈڈ ناٹ ریلنٹ. تو میں تو بہت امپریسڈ ہوں. وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد وزیر مملکت برائے پیٹرولیم سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آج ہمارے خصوصی مہمان ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا ہے تو وہ عید کا شو, اسے لائٹر بنانے کی بھی کوشش بنا دیا, لیکن آپ سامنے بیٹھے ہو, سامنے بیٹھے ہو, بات اسی طرف جائے گی. آپ لے گئے. بڑا یہ اہم سوال ہے, اور میرے خیال میں آپ اس پہ اگری بھی کریں گے میرے ساتھ. پاکستان, وی آر اے ویری ینگ کنٹری, 65% ہماری. میں آپ کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں. اچھا, مجھے سوال پوچھ لینے دینا پھر آپ, ٹھیک ہے. ہماری جو 30 اور انڈر پاپولیشن ہے 60-65%. اب اس وقت
جو یوتھ ہے اس سے پاکستان کی روایتی جو جماعتیں ہیں وہ کیوں کنیکٹ نہیں کر پا رہی؟ دیکھیں میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے. پہلے تو میں یہ جو ایک ہم نے مت سی بنائی ہوئی ہے کہ پاکستان بولیں اس پہ بولیں, کوئی بالکل فضول بات. اچھا, میں نے ایک دفعہ, میرے دوست تھے ہنری رزوفسکی, ہارورڈ یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ بھی رہے, انتقال فرما گئے کچھ 1 سال پہلے. تو میں ان کے ساتھ ہارورڈ کلب میں بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ پاکستان از اے ینگ کنٹری. تو وہ بڑے سنجیدہ اور کم گو سے انسان تھے, تو انہوں نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا کہ بٹ پاکستان از 70 years old. 70 years old is not a young country. تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ 64 کے اندر 60 کی دہائی کے اندر چین آزاد ہوا کلچرل ریولوشن کے بعد, تو پاکستان کہاں سے ینگ ملک آ گیا بھائی؟ بے شمار پاپولیشن کی ہم بات کر رہے ہیں, پاپولیشن کے لحاظ سے تو بالکل ہی ینگ کا مطلب آپ کا پاپولیشن تھا. آپ نے تو سال گنے تھے پہلے. جی نہیں وہ سال, چلیں وہ سال اس کی بات کر رہا ہوں. جی پاکستان ایک ینگ ملک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ایک غریب ملک ہے تو لوگ ڈسلوژنڈ رہتے ہیں. غربت انسان کو بہت ڈسلوژنڈ کر دیتی ہے, اور غربت جب بہت زیادہ ہو کسی ملک میں اور مسائل بہت زیادہ ہوں جن کا حل بہت مشکل ہو, جو کہ ہے, تو لوگ یہاں وہاں ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی امید نظر آئے, کوئی نیا طریقہ کار نظر آئے. تو ان حالات میں نفرت بیچنی بہت آسان ہو جاتی ہے, پاپولزم جو ہے اس کو لے کر چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور وہ لوگ جن کی زندگی میں کچھ ٹھہراؤ ہو, جنہوں نے تھوڑے سے حالات دیکھے ہوں, 60 کی دہائی, 70 کی, 80 کی جنگیں دیکھی ہوں, ان کے ذہن کے اندر تو ایک متانت ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا سلیقے سے چلنا چاہیے. مگر جو ینگ بچہ ہوتا ہے اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی, اس پہ وہ عمر کا بوجھ نہیں ہوتا, نہ ایکسپیرینس کا بوجھ ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو نفرت بیچنی یا اس کو پرووک کرنا کسی پاپولسٹ ایڈیم سے جس کے پیچھے کوئی سبسٹنس نہ ہو, وہ بہت آسان ہوتا ہے. تو پاکستان میں یہی ہوا ہے. پاکستان میں پچھلے, یعنی آپ کی پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ آج سے اگر آپ پیچھے چلے جائیں, 1-2 سال پہلے چلے جائیں, تو ایسی بات آپ نہیں کہیں گے. اگر آپ 2013 کا الیکشن دیکھ لیں تو آپ ایسے نہیں کہیں گے. اگر آپ 2018 کا بھی الیکشن دیکھ لیں تو آپ ایسا نہیں کہیں گے. اگر آپ 1.5 سال پہلے چلے جائیں تو اس وقت پی ٹی آئی کے پاس کینڈیڈیٹس پنجاب میں ڈھونڈنے مشکل پڑ رہے تھے جب آخری ان کا سال چل رہا تھا. تو اس وقت یوتھ کہاں تھی؟ اس وقت بھی تو یوتھ تھی نا اس ملک کی. تو اس وقت کہاں تھی؟ کیوں تھا ایسا کہ کینڈیڈیٹس نہیں مل رہے تھے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے لوگ آ رہے تھے کہ ہم کوئی اور پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں, کوئی ہمارے پاس بھی آتے تھے, دیگر پارٹیز کے پاس جاتے تھے. مگر جب ہم نے ذمہ داری لے لی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد, تو وہ تمام مشکلات کا حل ہمیں تجویز کرنا تھا. جی, تو وہ جب حل تجویز کرنے کے راستے میں جو وقت لگتا ہے, ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کیسے تقریباً $100 بلین سے زیادہ کا وہ انویسٹمنٹ کا ایک دکھایا گیا ہے لوگوں کو, ایک نیا راستہ کہ کیسے پاکستان ترقی کرے گا, کیسے پاکستان ایک ایسی جگہ جہاں پہ لوگ خوشحالی سے اپنی زندگی بسر کر سکیں گے. بچے بچیاں جب کالجوں سے باہر نکلیں گے تو ان کو نوکریاں ملیں گی, یا وہ نوکریاں پروڈیوس کریں گے. یہ جو وزیر اعظم کی زیر صدارت جس میں آرمی چیف بھی تھے, اور آپ اس کی بات کر رہے ہیں. میں اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا. تو اس میں اب 2 ممالک نے یہ عندیہ دیا ہے کہ $25 بلین, 20 سے $25 بلین جن میں ایک تو سعودی عرب ہے, وہ فنڈ بنائیں گے پاکستان کے لیے صرف. تو $50 بلین, $50 بلین کا تو ہاتھوں ہاتھ ایک فنڈ بتایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو ایک نئی امید پیدا ہو جس میں نفرت نہ ہو, ایک نئے ملک کا خاکہ ہو, ترقی کا خاکہ ہو, خوشحالی کا خاکہ ہو, ماسوا بجائے اس کے کہ اس کو میں نہیں چھوڑوں گا اور تجھے تو میں قبر میں گھسیٹوں گا اور تیرا تو میں پنکھا بند کر دوں گا. یہ کوئی گفتگو نہیں ہے. تو ملک کے اندر اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ کو لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اگر یہ نہیں تو کیا. اور جو ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر یہ نہیں تو نفرت نہیں, خوشحالی, ایک نیا خاکہ, ایک نیا ملک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس چیز کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ نفرت کی ایک وہ پوری ویو تھی جو بیچی گئی, کیونکہ سلوشن تو تھا نہیں پاس. یا تو کوئی طریقہ کار بتاتے. ہم نے 2013 اور 2018 کے درمیان $30-40 بلین کی پاکستان میں انویسٹمنٹس کروائی. آپ کو بھی معلوم ہے, سی پیک کے حوالے سے بجلی کے کارخانے لگوائے, یہ LNG کے کارخانے لگائے, سڑکیں بنائی. ٹھیک ہے.
اب ہم واپس آئے ہیں, اب ہم نے دوبارہ وہی ایک نئی شکل میں $50 ارب تو بتایا ہے کہ اس میں ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن وہ اب ایسے وقت میں منصوبہ دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس 32 دن رہ گئے ہیں, آپ کی گورنمنٹ ختم ہو رہی ہے, اگر الیکشن کے بعد جس کی بھی گورنمنٹ آئی اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس کو چلائیں گے؟ وہ چلائیں گے. تو یہ پھر میثاق معیشت یا میثاق کہہ لیں آپ, جو چاہے کہہ لیں, کوئی پاکستان میں اچھا کام نہیں ہے جو حکومت بدلنے کے بعد ختم ہو گیا. ہم نے 12,000 میگا واٹ کے کارخانے بجلی کے لگائے, کسی نے بند کیے؟ آج بجلی آ رہی ہے نا, 2013 میں 14 سے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, آپ غالباً یہیں تھے. اب نہیں ہو رہی نا, ابھی بھی ہو رہی ہے, مگر وہ پیسوں کی وجہ سے ہو رہی ہے, اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے پاس بجلی نہیں ہے. تو کسی نے بند کیے وہ کارخانے, یعنی لے دے کی الزامات لگائے, چین پہ بھی لگائے اور قطر پہ بھی لگائے, اور پتہ نہیں کیا کیا کہا. فضول باتیں تھی, نہیں کرنی چاہیے تھی. بین الاقوامی سطح پہ اپنے ریلیشن شپس کو ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے برن نہیں کرتے, یہ سائفر جھوٹے نہیں نکالتے, یہ نہیں کہتے کہ مجھے فلاں صدر نے فون کیا میں نے, یہ مناسب باتیں نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہم نے وہ انویسٹمنٹ کروائی, اب ہم اگر نہیں بھی ہوں گے اور لوگ جسے چاہیں گے وہ آئے گا, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ پیسے تو ملک کے لیے ڈیڈیکیٹ ہوئے ہیں نا. اگر یہ فنڈ ہے, کوئی آپ مجھے ایک سیاسی جماعت بتائیں جو یہ کہے گی کہ $50 ارب کی پاکستان میں انویسٹمنٹ کی گنجائش ہے, لیکن پتہ ہے کیا, ہم نہیں کریں گے. کون ہے ایسا؟ ایک پارٹی بتائے. اور یعنی آپ یہ یقین دہانی بھی کرا رہے ہیں کہ اگر ہماری گورنمنٹ نہ بھی آئے تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے, یہ جو انیشیٹو ہے. جی بالکل, اور طریقہ کار بھی طے ہو گیا نا. اب اگر یہ والے اللہ کرے اگر ہمیں لوگ دعوت دیں تو ہم آئیں واپس, ہماری خواہش ہے خدمت کرنے کی. لیکن اگر نہیں آتے, کوئی اور وزیر اعظم ہوگا تو وہ ایپیکس کو چیئر کرے گا. اگر کابینہ کے کچھ اور اراکین ہوں گے تو وہ ایپیکس کو ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبرز ہوں گے. اگر کوئی اور حکومت آ جاتی تو صوبوں میں سے کچھ اور لوگ آ جائیں گے جو امپلیمنٹیشن کی کمیٹیز میں بیٹھیں گے. مگر جو طریقہ کار طے ہو گیا کہ امپلیمنٹیشن کی کمیٹی ہر ہفتے ملے گی, اور ایگزیکٹو کمیٹی جس میں تمام ون ونڈو آپریشن ہوگا, تو اس میں کیا, اگر کسی کو نظر آئے, ہر سیاسی جماعت کی کوشش یہ ہوتی ہے, ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, کوئی بھی ہو, ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے مسائل حل کر سکیں. وہ کون ہوگا جو آ کے کہے گا کہ میں مسائل نہیں حل کرنا چاہتا؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیا ختم ہو گیا؟ ہم نے اس کا نام بدل دیا, احساس ہے جی, مگر پروگرام ختم ہو گیا, واپس بے نظیر انکم سپورٹ ہو گیا. اسی طرح پرانے زمانے میں بے نظیر صاحبہ نے ایک اچھا پروگرام انٹروڈیوس کیا تھا, لیڈی ہیلتھ کیئر ورکر والا, وہ ختم ہو گیا. ہم نے موٹر ویز بنائی تھی, ختم ہو گئی ہیں. ہم نے یہ بجلی کے کارخانے لگائے, ختم ہو گئے. ہم نے یہ LNG کے 1.2 بلین کیوبک فٹ کے ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ لگائے, ختم ہو گئے. جب پبلک کسٹڈی کے اندر آپ کوئی چیز دے دیتے ہیں جو پبلک انٹرسٹ کی ہوتی ہے, تو کوئی بھی سیاستدان اس کو ختم کرنا ہی نہیں چاہتا, جی سے نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر میں گفتگو واقعی کافی سیریس ہو گئی تھی, میں تھوڑا سا عید خراب کر دی. نہیں, یہ بہت ہی, اور میں نے آپ کو کھل کے بولنے اس لیے دیا ہے کہ یہ واقعی اس وقت ملک کو جس چیز کی ضرورت ہے, تو میں اس پہ اپنی صحافت نہیں کروں گا اور آپ اس پر اپنی سیاست نہیں کر سکتے. تو ایٹ لیسٹ وی ایگری. ہماری تو سیاست ہی ہے. اچھا, مجھے صحافت کیا, اچھا ایک چیز کا مجھے اندازہ ہے کہ بھابھی دن کاؤنٹ کر رہی ہیں کہ کب یہ پورٹ فولیو اس کا اینڈ ہونا ہے, قومی اسمبلی ڈیسالو ہونی ہے, کہ تھوڑا بہت جو ٹائم ہمیں ملتا تھا وہ دوبارہ سے ملنا شروع, ایسا ہی ہے. ہاں, یہ بات ٹھیک ہے. میری فیملی ویسے بھی پالیٹکس میں نہیں آتی. مائی وائف ہیز نو انٹرسٹ ان کمنگ ان پبلک آئی. تو وہ نہیں, میرے خاندان میں کوئی سیاست میں نہیں آتا, نہ میرے بچے نہ میری بیگم. کتنا ٹائم دے پاتے ہیں آپ؟ میں نے نہیں زیادہ وقت نہیں دیا, اور مجھے اس کی خلش بھی ہے. اچھا. ہاں, کیونکہ پہلے بھی میرا کام بہت زیادہ ڈیمانڈنگ تھا. اس سے پہلے بھی, سیاست سے پہلے بھی, وہ جو اسٹریٹجی کنسلٹنگ والی زندگی ہے وہ بھی بیگ لیا, ایک ملک سے دوسرے ملک چلے گئے, پھر واپس آئے ویکینڈ پہ, پھر کسی اور ملک نکل گئے. تو وہ بھی زندگی کافی اسٹریسفل تھی, میرے لیے تو کم, میری فیملی کے لیے تھوڑی زیادہ. اللہ نے رحمت بھی بڑی کی, مگر بہرحال مجھے یہ معلوم ہے کہ میں نے بہت زیادہ وقت نہیں دیا
وہ گزارا. اچھا, بچے تو آپ اس وقت سارے پڑھ رہے ہیں؟ نہیں, میرے 2 بچے پڑھ چکے ہیں. اچھا. اور ایک میرا بیٹا جو ہے وہ اب کالج شروع کر رہا ہے, تو بس وہ آخری ہے, اس کے بعد سب پڑھ جائیں گے. اچھا, تو دوسرا یہ بتائے گا کھانا وانا جو ہے وہ, ایک تو میں بھی آپ کو پروگرام کے بعد کھلا رہا ہوں, اس کھانے کی بات نہیں کر رہا, کھانے میں کیا پسند ہے یا جو سامنے آئے کھا لیتے ہیں؟ نہیں, میں آئی لائک فوڈ, آئی ایم اے بٹ آف اے فوڈی. اچھا, جیسے کہ آپ کو کچھ دکھتا بھی ہے. نہیں اتنا نہیں, زیادہ نہیں, چلیے, مگر مور فوڈی دین آئی. زوم نہ کریں کیمرے کو, زوم آؤٹ کر دیں. اچھا, یہ صحیح بات ہے. نہیں, مجھے تو لذیذ کھانوں سے بہت رغبت ہے. اچھا, اور وہ ٹریڈیشنل ایشین جو جاپنیز فوڈ, تھائی فوڈ اور پاکستانی لذیذ چٹپٹا کھانا, یہ اگر آپ پوچھیں مجھ سے کہ فیوریٹ کھانے کون سے ہیں تو یہ 3 ہیں. اس کے بعد اسپینش کھانا بھی اچھا لگتا ہے. اچھا, پاکستانی میں زیادہ کیا پسند ہے؟ مرغن غذائیں. میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بہتر کوئی کڑھائی بنا ہی نہیں سکتا. اوئے ہوئے, اچھا. آئی ہوپ سو یو آر اے گڈ کوک. آئی ہوپ صرف ایک ہی ڈش بنانی آتی ہے. اچھا, وہ ہے چکن کڑھائی, مٹن. چکن مٹن تو بنانا ہی نہیں آتا ہے. اچھا, ہاں, مٹن میں کہیں آپ کو ذرا مشکل ہوتا ہے, اس میں پتہ نہیں چلتا کب گل گیا. اور چکن تو پہلے ہی گلا سڑا ہوتا ہے. وہ میں صرف مٹن بنا سکتا ہوں. اچھا, جی, آپ پٹھان آدمی ہیں, مشکل کام کرتے ہیں. ہمیں ایک ہی کام آتا ہے, مٹن بنانا اور مٹن کھانا. نہیں, آئی مین, تو مجھے آئی ریئلی لائک گڈ فوڈ اینڈ مائی وائف از اے ویری گڈ کوک. ایکسرسائز کرتے ہیں؟ نہیں, بہت کم. بہت کم. واک شاک کبھی ٹائم نہیں ملتا؟ واک شاک درمیان میں کوشش کی تھی, تو پھر وہ ایک دن پتہ چلا وہ فریکچر پیر میں نکل آیا. تو بیگم تو مجھے کہتی تمہارے پیر میں فریکچر لگا, دماغ خراب ہو گیا. جی, وہ آپ کو ادھر بھی کوئی چوٹ آئی تھی؟ ہاں, کچھ چوٹوں کا کافی سلسلہ چلتا رہا. چوٹوں کا, اچھا. تو دل پہ کتنی چوٹیں کھائی ہیں آپ؟ ہاں, مناسب. اچھا, کیا حرج ہے. لیکن ریکور ہو گئے ہیں آپ پھر اس کے بعد, یا لگ رہا ہے کہ ریکور ہوئے نہیں؟ نہیں, آئی ایم گڈ. اچھا, اچھا. تو مجھے تو بڑی ایک شکر گزاری کی کیفیت ہے زندگی میں, جتنی بھی شکر گزاری کی جائے وہ کم ہے. اچھا, یہ شعر کس کے لیے کہیں گے کہ اب ان کے تصور میں کٹتے ہیں شب و روز, وہ جن سے کہ امیدیں ملاقات نہیں ہے؟ کہیں گے؟ نہیں کہیں؟ نہیں, ہر ایک سے ملاقات جاری رکھتے ہیں. اچھا, کیا امید, ایسا کوئی کیوں امید ہے ملاقات نہیں ہے؟ اچھا, ملاقاتیں بھی ہیں اور رشتے. لائف has been very kind, life has been very good. آپ کا ڈاکٹر صاحب لٹریچر سے کافی آپ کا لگاؤ ہے, شعر و شاعری بھی آپ کرتے ہیں. کس کو زیادہ, جو موجودہ حالات میں کس کو پڑھنا پسند کریں گے؟ بھائی, حالات والات کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. جب میں شروع میں جو جتنے بھی شعراء ہیں اس میں فیض صاحب کے اندر ایک بڑی خاص تاثیر ہے, تو فیض صاحب کی شاعری سے کچھ لگاؤ تھا, اور پھر کچھ مومن کی شاعری سے بھی لگاؤ تھا. مگر پھر 1-2 ایسے دوست زندگی میں آئے جنہوں نے غالب سے تعارف کروایا, تو وہ مشکل ہے, پڑھنا بھی مشکل ہے, سمجھنا بھی مشکل ہے, مگر کمال ہے. جب آپ کو سمجھ آ جائے تو اس کے بعد کوئی اور بھاتا نہیں ہے آپ کو. اچھا, غالب, اس کے لیے اردو لغت ڈکشنری وغیرہ پھر آپ کو لینی؟ شروع میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کا مطلب نہیں پتہ ہوتا, مگر پھر سہولت پیدا ہوتی. زبان تو پڑھنے, لکھنے, سمجھنے, بولنے سے اس میں سہولت آتی, کوئی بھی ہو. تو جیسے جیسے آپ مشکل پسندی کی طرف, مشکل پسندی نہیں, مشکل لٹریچر یا پیسز آف لٹریچر پڑھنا شروع کر دیں تو وہ سب آسان ہو جاتا. ڈاکٹر صاحب, آپ سے جب بھی بات کریں, تنقید کریں, آپ کی تعریف کریں, جو بھی کہیں, جواب میں ہمیں شعر ہی سنائی دیتا ہے. نہیں, کبھی بھی تو نہیں, اب کبھی نہ کریں. آج کے دن کی مناسبت سے کچھ ہو جائے ہمارے آڈینس کے لیے. نہیں, آپ دن کی مناسبت سے تو میرے ذہن میں کوئی نہیں, وہ چلے دن کی مناسبت سے نہیں, کچھ سنا دیں, آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں آج. نہیں, ایسے نہیں, ایسے مجھے یو پٹ می آن دا اسپاٹ, تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی. اچھا, کچھ آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ ہاں, کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. لیکن مجھے ایک مصرع جو ہے غالب کا, میں صرف مصرع ہی سناؤں گا. اس کا مصرع اولا مجھے یاد ہے, ثانی یاد بھی نہیں. تو وہ بڑا شاندار ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو چاہوں گا کہ کبھی کوئی اگر کیلیگرافر ہو تو اس کو لکھ کے میں لٹکا دوں کہیں جگہ. وہ ہے کہ نگاہ کی ہم نے پیدا
رشتہ ربط علائق سے. اس کا عید وید سے کوئی تعلق نہیں, اس کا تعلق انسائٹ سے ہے. یعنی انسان کی سوچ کے اندر جو انسائٹفل جو انسائٹ, وہ پیٹرنز آف ریلیشن شپس بٹوین آبجیکٹ سے آتی ہے. یعنی نہ تو آپ کو انسائٹ ملتی ہے کسی ایونٹ سے یا آبجیکٹ سے, نہ آپ کو انسائٹ ملتی ہے مختلف آبجیکٹس کے ریلیشن شپ سے, آپ کو انسائٹ ملتی ہے فرام پیٹرنز آف ریلیشن شپس آف بٹوین دی آبجیکٹس. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ غالب جن کو کوئی مغربی وہ تعلیم بھی نہیں تھی اور کچھ بہت زیادہ ویسے بھی تعلیم اتنی زیادہ نہیں تھی, تو کیسے ان کے گمان میں یہ ساری بات آئی. یعنی سارا جو اس وقت کی سائنٹیفک انکوائری ہے وہ اس کی بنیاد یہ ایک مصرع ہے. پوری دنیا کی سائنٹیفک انکوائری جو ہے دیٹ از اباؤٹ لکنگ فار دیز پیٹرنس. اور ایک دلی میں بیٹھے ایک صاحب بلی مارا کے محلے میں بیٹھے, انہوں نے کیسے ان کے گمان میں یہ بات آئی اور کیسے سہولت سے انہوں نے یہ لکھ ڈالی, اس کا مزہ بہت آتا ہے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. گوشت کھانے میں کافی احتیاط کریں, زیادہ نہ ہو جائے آج کے پروگرام پر. اور فیڈ بیک جس طرح میں نے کہا کہ ٹویٹر ہینڈل ہے ہمارا @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے.